جن کی غلطی ہوتی ہے وہ بھی سینہ زوری دکھاتے ہیں. لوگ سچائی کی بجائے جھوٹ بول کے کھڑے ہوتے ہیں ایک طرف. اپنے سگے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اگر اڑ جاتا ہے کئی مسئلہ، وہ ان کی منتیں کرتے رہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے نہیں ہیں. مدینہ منورہ میں ایک مغنی ہے. مغنی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ گویے کو. گاؤں دیہات میں آج بھی پوری دنیا میں کچھ لوگوں کا روزگار ہوتا ہے. وہ گاؤں میں جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کہیں نہ کہیں گانا گاتے ہیں، بین بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، لوگ آ کے سنتے ہیں، جس کو لوک گیت کہتے ہیں ہم. ایک مغنی ہے مدینہ منورہ میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. گاؤں گاؤں گاتا ہے وہ، اسی سے اس کو پیسے ملتے ہیں، کھاتا ہے. جب زیادہ بوڑھا ہو گیا تو آواز ساتھ نہیں دیتی، کاروبار آہستہ آہستہ بند ہو گیا. مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے پاس سخت گرمی میں جا رہا ہے اور ساری زندگی کبھی کوئی نماز ہی نہیں پڑھی، مسجد ہی نہیں گیا، رب کو پکارا ہی نہیں. ایک دن بڑا دکھی ہوا تو جا رہا ہے، وہاں سے جنت البقیع کے پاس سے گزر رہا ہے. شدت کی پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے. اب تو ہنر نہیں رہا ہاتھ میں کہ جب وہ پہلا وقت تھا اتنا کما لیتے تھے کہ ساتھ میں تھیلا بھی بھرا ہوا رہتا تھا. تو جب بہت پریشان ہوا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگا، اے مولا کریم میری حالت تو دیکھ. رب کو کب پکارا؟ 80 سال کے بعد. کب پکارا؟ 80 سال کے بعد پکارا ہے. کوئی بڑے اہتمام سے نہیں، تمہاری طرح کی 5-6 بڑھیا مولوی لاؤ، 10-10 ہزار روپے والے مدرسوں کے بچے لاؤ، قورمہ بناؤ، بریانی بناؤ، پھر بھی خود نہیں پکارتا رب کو کہ یہ پکاریں گے میری جگہ، میری جگہ میرے گھر میں یہ لائیں گے برکت. 80 سال کے بعد اپنے رب کو جب پکارا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں. عمر کی عظمت صرف اس بات سے سمجھ لو، 1,24,000 صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں، رسول اللہ کے پیچھے آئے ہیں، اور عمر فاروق اکیلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کی مراد ہیں، اللہ سے مانگ کے لیا ہے. دنیا کے بادشاہ ڈرتے ہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ عمر کے آگے دم مار دے. وہ بوڑھا گزر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اللہ کو پکارا، اپنی حالت بیان کی. عمر مسجد نبوی میں سو رہے ہیں، خواب میں حکم دیا گیا، خواب میں آواز سنائی دی کہ عمر وہ دیکھو جنت البقیع کی طرف ایک بوڑھا ہے، وہ بڑا پیاسا ہے، بڑی پریشانی میں ہے. گھبرا کے اٹھے، فوراً جوتا پہنا، دوڑتے ادھر گئے. وہ گانے والے نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں. اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ عمر کے ہاتھ میں درہ ہوتا ہے 24 گھنٹے، عمر کے ہاتھ میں لٹ ہوتا ہے تاکہ کوئی گناہ نہ کرے، میں ان کو روک کے رکھوں. اب وہ کیا سوچ رہا ہے مغنی کہ پہلی بار رب کو پکارا، ادھر عمر ٹکر گیا. اب یہ کہیں مجھے یہ نہ پوچھنے لگے کہ ساری زندگی تو گاتا رہا بجاتا رہا. یہ گھبرا کے اور تیز چلنے لگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دے رہے، رک جاؤ رک جاؤ. وہ اور تیز چل رہا ہے. سیدنا عمر دوڑ کے اس کے قریب پہنچے. وہ بڑا گھبرایا کہ شاید یہ پوچھیں گے کہ ساری زندگی گاتا رہا بجاتا رہا، یہ تو نے کیا دھندا پکڑ رکھا ہے. وہ جب یہ پریشانی کے عالم میں تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا، محبت سے سلام کی اور پوچھا، پتہ لگا کہ تو بڑی پریشانی کے اندر ہے، مجھے حکم ہوا ہے تیری مدد کرنے کا، کیا چاہیے؟ گھر چاہیے، ساز و سامان چاہیے، پیسے چاہیے، سواریاں چاہیے. خلیفہ عمر وقت کا، بڑے بڑے حکمران عمر کے دروازے میں آ کے روزانہ بھیک مانگتے ہیں. بڑے بڑے گورنر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے روزانہ نامزدگیاں کرواتے ہیں. پورے کیسر و کسرا کے محلات عمر کے قبضے کے اندر ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران ہے. پوچھا چاہیے کیا بتاؤ؟ مجھے حکم ہوا ہے تمہاری مدد کری جائے.
बूढ़े को जरा होश आया, कहने लगा उमर किसने हुक्म दिया, किसने कहा? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरे रब का हुक्म है कि मैं तेरी मदद पे मामूर हो जाऊं, मैं तेरी नुसरत करूं, खाने पीने का इंतज़ाम करूं, तेरे घर का इंतज़ाम करूं, तेरे बुढ़ापे का इंतज़ाम करूं। बूढ़ा ज़ारो कतार रोने लगा, कहने लगा 80 साल बाद रब को पुकारा है, पहली बार अपने रब को पुकारा, और मदद के लिए किसको भेजा? जो पूरी दुनिया में मुसलमानों का गवर्नर है। मदद के लिए किसको भेजा है? और जिसके बड़े बड़े लोग इंतजार करते हुए पीछे खड़े हुए सोचते हैं कि काश उमर की निगाह हम पर पड़ जाए। अपने रब का इसलिए शुक्र अदा करने के लिए झुका कि अल्लाह पहली बार इस गुनहगार बंदे ने, जिसको मौलवी मुफ्ती कहते हैं काफिर है, जिसको लोग कहते हैं कि तू जहन्नुम में जाएगा, जिसको लोगों ने इसलिए धुतकार दिया कि तेरा कारनामे ठीक नहीं है, ए मौला करीम पहली बार सच्चे दिल से तुझको पुकारा, और तूने मदद के लिए भी किसको भेजा? मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन को मेरी मदद के लिए भेजा है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वहीं अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। सारी जिंदगी मुगनी बन के चलने वाले का जनाजा कौन उठा रहा है? अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने दिखाया कि जब मेरा बंदा मुझको पुकारता है ना, जब ये दुनिया के रिश्ते धोखा देते हैं, जब दुनिया के रिश्ते परेशान हो जाते हैं, जब लोग दूसरे की बीमारी से तंग आके सोचते हैं। एक शख्स ने आया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि ए उमर, मैं रोजाना अपने बाप की गंदगी साफ करता हूं, अपनी माँ की रोजाना पोटी वगैरह साफ करता हूं, तो क्या अब मैं उस दर्जे को पहुंच गया जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया? फरमाया क़यामत तक नहीं पहुंच सकता। फरमाया क्यों अमीरुल मोमिनीन? मैं तो कई 20 साल से मेरा बाप बिस्तर पे है, मेरी माँ बिस्तर पे है, मैं इनकी खिदमत कर रहा हूं। फरमाया जब तू बचपन में बिस्तर पे था, ये तेरी खिदमत इस नीयत से करते थे कि मेरे बच्चे की जान बच जाए, और तू इस नीयत के इंतज़ार में कि कब इनकी जान निकल जाए और इनको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। जो लोग दुनिया के रिश्तों से तंग हैं, वो इसलिए तंग है क्योंकि उन्होंने रब के साथ अपना रिश्ता मजबूत नहीं किया। उन्होंने अगर उम्मीदें लगाई, लोगों के साथ लगाई। उम्मीद लगाई तो उन लोगों से लगाई जो उम्मीद पर खड़े नहीं उतर सकते। और मेरा रब कहता कि अगर तू मेरे से उम्मीद लगाता, अगर तू मेरा बनता, तो फिर मैं दुनिया को तेरे मुती और फरमाबरदार बनाता।